بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ آیت یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ حدیث نمبر 160 ہے۔ اس حدیث شریف کو صحیح بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے بہت ہی مشفق اور مربی اور امت کے لیے رونے اور تڑپنے والے تھے، ہمارے نبی چاہتے تھے کہ امت کا ایک ایک فرد کس طریقے سے جنت میں چلے جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، دن میں لوگوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے امت کا ایک ایک فرد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ اس کے لیے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے اور دن میں ان کو سمجھانے کے لیے ایک ایک کے در پر، ایک ایک کے دروازے پر اور ایک ایک کے آنگن میں جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امت کا ایک ایک فرد گنہگار ہوگا، کسی سے گناہ کبیرہ ہوگا، کسی سے گناہ صغیرہ ہوگا، کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو گناہ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جس سے گناہ نہ ہو وہ تو فرشتہ ہے۔ جب انسان دھرتی پر آیا ہے، زمین میں آیا ہے، تو انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا ہی ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ نہ کھول دے تو انسان جہنم کے تذکروں کو سن کر گھٹ گھٹ کر مر جاتے، لیکن جب توبہ کا تذکرہ سنا، جس توبہ کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہ انسانوں کو جنت میں جانے کی امید جاگتی ہے۔ بہرحال انسانوں سے گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کر لے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے، چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے، چھوٹا موٹا گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت کرے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اچھی طریقے سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ تبارک و تعالی کو منانے کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے، یا گھروں میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا موقع دیا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو اور اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے وضو کرے اور جا کر نماز پڑھ لے۔ گناہ ہو گیا، پھر دوسری نماز کا وقت آیا، پھر ایسے ہی وضو کیا اور جا کے نماز پڑھ لیا، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب مرنے کا وقت ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں جانے کا وقت ہوگا، تو اس وقت یہ گناہوں سے شرمندہ نہیں ہوگا، بلکہ مزے سے اللہ کے دربار میں جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جب اس کے کھاتے میں کوئی بھی گناہ نہ ہوگا، جب اللہ کے دربار میں جائے گا، جب پیشی ہوگی تو یہ خوش و خرم ہوگا، خوش و خرم ہوگا۔ یہ انسان بنداس اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جائے گا، خوش و خرم ہوگا، خوشی سے لبریز ہوگا۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ امت جب اس کی آنکھ کھلی ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اور امت کا بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس وقت تو کوئی بھی موقع نہ ہوگا، اس وقت کوئی بھی موقع نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اذا مات انسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ انسان قبر میں جا کر نماز بھی پڑھے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے اس وقت کی بات ہے، ورنہ کسی کو ملتا نہیں۔ اگر مل بھی جائے تب بھی کوئی ثواب نہیں۔ لیکن دنیا میں انسان پانی کا ایک گلاس کسی کے سامنے پیش کر دے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، کسی کی مدد کرے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، کسی کو سامنے خیر کی بات رکھے، اچھی باتیں رکھے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا عمل کرے یا بڑا سے بڑا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ اس اعمال کا، اس عمل کا، اس فعل کا اللہ تبارک و تعالی بدلا دے گا۔ اس لیے امت کے ہر فرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چھوٹی سی زندگی دیا، اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے زندگی گزارے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جب جائے تو مزے سے جائے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پیشی ہو تو خوش و خرم ہو کر جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ جب اللہ پوچھے کیا لے کر آئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ سکے، اے اللہ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے فلاں عمل کیا، فلاں عمل کیا، فلاں عمل کیا، فلاں فعل کیا، فلاں کو فلاں چیز سکھائی، کسی کو اچھی بات بتائی، کسی کو اچھا مشورہ دیا، کسی کو اچھی تعلیم دی، کسی کے بھلائی کے کام میں شریک ہوا، کسی کو برے کام سے روکا۔ جب اس طریقے سے سارے کے سارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوگی
کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، جس مقام کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ رشک کریں گے کہ کاش میں بھی کرتا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی وہ مقام، مجھے بھی وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا، اور اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں ہوتا۔